السلام علیکم پیارے ویورز، آج میں آپ کے ساتھ ایک ماں کا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں جب ماں ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرا حکم ہے مجھے ذبح کر دو، بیٹوں نے ماں کو ذبح کر دیا۔ یہ ایک سچی بات ہے اور سچی کہانی ہے۔ ہر طرف غربت، تنگ دستی، بے روزگاری، ناکامی، چند بیٹے، بیوہ ماں اور بیٹیاں، ساری عمر حالات کی تنگی، مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں میں زندگی گزار کر بوڑھی ماں اب موت کا انتظار کر رہی تھی۔ قربانی کی عید تھی، عید الذبح۔ گھر میں سکوت تھا، ہر طرف جانور ذبح ہونے کی آوازیں، بھاگا دوڑی، چہل پہل۔ اس گھر نے آج تک قربانی نہیں کی تھی۔ ماں سے یہ مایوسی دیکھی نہ گئی، آنکھوں سے آنسو بہے اور کہنے لگی، ساری عمر میں نے زندگی ایسے گزاری، کیا تم بھی ایسے گزارو گے؟ اور بیٹوں سے کہنے لگی کہ مجھ سے وعدہ کرو، جو میں کہہ رہی ہوں ویسے کرو گے، مجھ سے تمہارا غم نہیں دیکھا جا رہا۔ بیٹے کہنے لگے، ماں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ہر بات مانیں گے۔ کہنے لگی، مجھے ذبح کرو، گوشت پکاؤ اور کھاؤ، مجھ سے غم نہیں سہا جاتا۔ ہر قربانی کی عید پر کوئی گوشت نہیں بھیجتا، لوگ ہمیں بھول جاتے ہیں، اپنے گھر کھاتے پیتے پکاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رکھتے۔ ماں کی یہ بات سن کر اولاد ہل گئی۔ اپنے ہاتھوں سے ماں کو کیسے ذبح کریں؟ یہ تو قتل ہوگا، ناجائز ہوگا، یہ ہمارے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن ماں نے اصرار کیا۔ آخر ماں نے کہا، میرا حکم ہے، مجھے ذبح کرو اور لوگوں کی طرح تم بھی گوشت کھاؤ اور عید مناؤ۔ آخر کار بیٹوں نے ماں کو ذبح کر دیا، گوشت لیا اور ماں کی آنتیں باہر گلی میں پھینک دی، جس طرح لوگوں نے جانوروں کی آنتیں گلی میں پھینکی ہوئی تھی۔ گلی میں پڑی ماں کی آنتوں نے پولیس والوں کے پاؤں کو جکڑ لیا۔ 7 پڑوسیوں کو اس تمام کارروائی اور کہانی کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع کی۔ پولیس جب گھر میں آئی اور انہوں نے گھر میں ماں کا سر، بازو، جسم، ٹانگیں برآمد کیے اور چھریاں بھی، اور ان بیٹوں کو پکڑ کر لے جا رہی تھی، تو گلی کے باہر پڑی آنتوں نے پولیس کے قدموں اور پاؤں کو جکڑ لیا اور وہ چل نہیں سکتے تھے، وہ ہل نہیں سکتے تھے۔ ماں کی آنتوں نے انہیں جکڑا ہوا تھا اور پکار کر کہہ رہی تھی، ان کی راحت اور سکون اور چین کے لیے تو میں نے اپنی قربانی دی تھی، مجھے ان کا دکھ کیسے برداشت ہوگا؟ یہ واقعہ تمہارا نہیں، ہمارے اپنے گھر کا ہے، ان کو چھوڑ دو، انہیں کچھ نہ کہو۔ ماں کی ممتا، محبت، مروت اور وفائیں یہی ہوتی ہیں۔ کون ہے جو ماں کی محبت کو محبت سمجھے اور ماں کو راحت پہنچائے؟ آئیے میں آپ کو ایک دوسرا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ تو انسان کا ہے، ایک جانور کا واقعہ بھی آپ کو سنا دیتی ہوں۔ بھیڑ کے پیٹ میں بچہ چند سانسیں لینے کے بعد مر گیا۔ ایک مخلص نے دوران سفر یہ انوکھا واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی، جن کی عمر تقریباً 62 سال ہے، ایک دن مجھے بتانے لگے کہ جوانی میں میں نے سلاٹر ہاؤس میں بکرے ذبح کرنے کی نوکری شروع کی تو چند ہفتے بعد ہی وہاں ایک ایسا منظر دیکھا کہ جسے دیکھتے ہی میرے اوزان قطع ہو گئے، اور میں نے اس لمحے کے بعد دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ اپنی بات ختم کرتے ہی دوبارہ بولے، ہوا کچھ یوں کہ سلاٹر ہاؤس میں اس بھیڑ
اس دن بھیڑیں ذبح کر رہا تھا۔ ایک بھیڑ ذبح شدہ میرے سامنے آئی۔ میں نے اس کا پیٹ چاک کر کے اس کی صفائی کرنا تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کا پیٹ چاک کیا، اندر سے ایک معصوم سا زندہ بچہ نکلا، جسے دیکھ کر میں نے جلدی سے اس کو ماں سے علیحدہ کیا اور سائیڈ پر رکھا۔ بچے نے چند سانسیں لی اور وہیں تڑپ تڑپ پڑا مر گیا۔ وہاں موجود دیگر عملے کے لیے یہ شاید معمول کی بات تھی۔ میں بھی اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس بھیڑ کی آنتیں پیٹ سے نکال کر باہر سائیڈ پر رکھے اور مزید کام میں مشغول ہو گیا۔ ذبح شدہ بھیڑ کی آنتوں کا اپنے مرے ہوئے بچے سے پیار کا نظارہ۔ یقین کیجئے اس کے بعد بھی بے شمار بھیڑیں آئیں جن کے پیٹ چاک کیے سب کی آنتیں 5-7 منٹ کے بعد ہلنا بند ہو جاتی ہیں، مگر اس بچے والی بھیڑ کی آنتیں تقریباً 1 فٹ تک کھلتی تھیں اور پھر واپس آپس میں مل جاتی تھیں۔ میری اچانک ہی آنتوں پر نظر پڑی اور میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ میرے قدم ایک ایک من کے ہو چکے تھے۔ میں بالکل ساکت کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک چھری تھی جو گر چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی گناہ عظیم کر لیا ہے۔ نامعلوم میں کتنی دیر وہاں کھڑا ایک ماں کی تڑپتی، سسکتی، الجھتی اور پھر کھلتی آنتوں کو دیکھتا رہا۔ کافی دیر کے بعد ایک ساتھی نے مجھے جھنجھوڑا اور کیا ہوا؟ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر انگلی کا اشارہ ان آنتوں کی طرف کیا۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ میں نے سارا منظر بتایا تو اس نے کہا، یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، اور وہ آگے نکل گیا۔ بس وہ دن اور آج کا دن میں دوبارہ کبھی ادھر نہیں گیا۔ ماں کی ممتا کی داستانیں سننے پڑیں، مگر وہ سسکتی، تڑپتی ماں کی آنتیں آج بھی میرے سامنے ہیں۔ ماں کو تنگ و پریشان کرنے والی اولاد کا مستقبل کیا ہوگا؟ قارئین، ہر روز میرے پاس دکھیارے غم کے مارے لوگ اپنی داستانیں لیے آتے ہیں۔ میں سن کر شاید عادی ہو گیا ہوں، لیکن بعض اوقات میرا دل بھی خود خون کے آنسو روتا ہے۔ جب ایک ماں، سسکتی ماں، اپنے جوان بیٹے یا بیٹی کے رویے سے تنگ میرے سامنے روتی ہے کہ بیٹا مجھے مارتا ہے، یا بیٹی میرے سامنے چلاتی ہے، مجھے گالیاں نکالتی ہے، یہ ایک انوکھا سما ہوتا ہے۔ وہ ماں جس نے ساری عمر سینے سے لگا کر اپنی اولاد کو پالا اور بچپن نہیں بلکہ شیرخوارگی سے ایک سچا جذبہ لے کر اس کی پرورش کرتی ہے، مگر جب جوانی میں اولاد اپنا یہ رویہ لے کر ماں کے سامنے آتی ہے تو سوچیں اس ماں کی آنتیں کتنا تڑپتی ہوں گی، اور پھر ایسی اولاد کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ایسی اولاد ساری زندگی ماں کی آنتوں کی طرح سسکے تڑپے الجھے گی نہیں؟ سنبھال لیجئے اور قدر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ تمام اولادوں کو اپنی ماؤں کی عزت کرنا نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔